الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ چکن گونیا جو کہ آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں بخار ہے، جسم میں دردیں ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ بہت شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اور کراچی کے اندر یہ وبا تو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ قرآن تھراپی کے ذریعے سے اس کا علاج، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا علاج، یہ ہم آج انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو شفا کا منبع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیات جو کہ آیات شفا ہیں، ان پر ایمان رکھنا بیماریوں کے علاج میں ایک بہت روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شفا کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ اب شفا کے لیے اور ایسی بیماریاں جن میں وائرسز اور بیکٹیریاز ہوں، دفاعی نظام بہت زیادہ کمزور ہوں، تو ان کا علاج کن آیات سے کیا جائے؟ سورہ شعراء اگر اس کی تلاوت کر لی جائے اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لی جائے، تو اس سے بخار، چکن گونیا، ایسا بخار جس میں جسمانی دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اس کی ترتیب یہ بھی ہے کہ مریض کے پاس کوئی بیٹھ کر اس کے گھر والوں میں سے، اس کے قریبی افراد میں سے کوئی اس کو پڑھ لے، اور پڑھنے سے بھی پانی پہ دم کر کے پانی پلا دے، تو مریض کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور اس کے دفاعی نظام کے اندر بہتری آئے گی، اور چکن گونیا جو ہے وہ کنٹرول ہونے لگے گا، اور اس سے انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو صحت مند طرز زندگی در حقیقت بہت زیادہ بیماریوں کے خلاف انسان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اگر صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا چاہیے۔ وائرسز کو کل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انسان کے جسم کے اندر قوت مدافعت کا بڑھ جانا، اور قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنے سے۔ کلونجی کے متعلق آتا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صبح نہار منہ 1 چمچ کلونجی کا تیل اگر استعمال کر لیا جائے تو اس سے چکن گونیا بہت جلد کنٹرول ہوتا ہے، جسم کے اندر درد بہت جلد کنٹرول ہوتے ہیں، اور جسم کے اندر کمزوری بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ شہد کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں شفا کے طور پر بہت زیادہ آیا ہے۔ روزانہ صبح اگر 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو اس سے بھی چکن گونیا ٹھیک ہوتا ہے، اور جسم کے اندر کمزوری بہتر ہو جاتی ہے، اور اس سے طبیعت میں بہت جلد جو ہے بحالی آنے لگتی ہے، اور بخار کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ کلونجی کا استعمال اور شہد کا استعمال، اگر چکن گونیا کا بخار ہے تو اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ زیتون کا تیل، اس کا پینا، جسم پر اس کا مالش کرنا، اس کا جسم کے اوپر مساج کرنا، یہ چکن گونیا کے وہ درد جو کہ جسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا جسم کوئی کاٹ رہا ہے، اس کی ہڈیاں کوئی ٹوٹ رہی ہیں، اور جسم میں درد بہت زیادہ ہے، تو زیتون کے تیل کا مساج یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پینز بڑی اچھی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں طب نبوی کی ایک اہم چیز کی، جو امیڈیٹلی آپ کو فوری طور پہ آپ کی ویکنس دور کر دے گی، آپ کے سانس کو بحال کر دے گی، اور آپ کے جسم کے اندر قوت آئے گی اور کمزوری دور ہو جائے گی، جو کہ ایک بہت رچ قسم کے ٹونک کا کام کرے گی، وہ ہے عجوا کھجور۔ عجوا کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک میں شامل ہے، اور یہ جسمانی توانائی کو بحال کرنے میں بہت کوئک ایکشن رکھتی ہے۔
دن میں 3 سے 5 کھجوریں اگر اجوا کھجور کھا لی جائیں تو اس سے چکن گونیا کے درد، اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور اس کی وجہ سے بخار، یہ بہت جلد کمزور ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چکن گونیا کا اچھا علاج ہومیوپیتھی کے ذریعے سے بھی ہے، ہومیوپیتھی کے ذریعے سے بھی چکن گونیا کا اچھا علاج ممکن ہے، اور چکن گونیا کا علاج جو ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب یونانی کے ساتھ بھی موجود ہے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو تکالیف میں نہ رکھیے، اور اگر کیمیاوی ادویات سے بچنا چاہتے ہیں، قدرتی اور روحانی علاج سے اپنا علاج مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن تھراپی اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے۔ اس سے آپ کے بہت سارے مسائل بہتر ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے رحمت عافیت والے معاملات فرمائے، اور ایسے امراض سے حفاظت فرمائے جو انسان کو نیکی سے دور کر دیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔